عرصہ گزرا، ایک سال گزرا، ایک بچہ پیدا ہوا، بیٹی ہوئی، خوش ہوا۔ پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا، پھر بیٹی ہو گئی، 2 بیٹی، 3 بیٹی، 4 بیٹی ہو گئی۔ پھر سے اب تو امید تھا اللہ نے 4 بیٹی دی ہے، ایک بیٹا بھی مجھے عطا کر دے تو بڑا خوش ہوگا۔ لیکن 5واں بھی بیٹی ہوئی، 5واں بھی بیٹی ہوئی۔ سنیں، بیٹی کسے کہتے ہیں، بیٹی کا مرتبہ کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے۔ سنو، آج بیٹیوں کو گرے ہوئے نظروں سے دیکھنے والے، آج کی محفل میں نظر صاف کر کے جانا۔ بیٹیوں کو گرا ہوا سمجھنے والوں، تجھے کیا پتا بیٹی کا مقام کیا ہے۔ جب جوان کا 5 بیٹی ہو گئی، چھٹا بچے کا نمبر لگایا، اللہ تو نے اپنی کرم سے، اپنی عطا سے، اپنی مہربانی سے 5 بیٹی عطا کر دیا ہے۔ مولا خواہش ہے ایک بیٹا ہو جائے، تمنا ہے ایک بیٹا ہو جائے، بڑا خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا، جب بچہ جو ہی پروان چرنے لگا 7 مہینہ 8 مہینے کا ہو گیا، اب ان کے دل میں ایک ہی خواہش، بیٹی ہوگا نا بیٹا ہوگا۔ اب تک تو 5 کنٹینیو بیٹی ہوئی، اب بیٹی ہوگا نا بیٹا ہوگا۔ یہ خیال نے ستاتے ستاتے بیوی کے پاس گیا اور جا کر کے سنو، بیوی سے کہنے لگا، اگر اس بار بھی آپ کو اگر بیٹی ہو گئی تو بیٹیوں کو بھی زندہ ذبح کر دوں گا، آپ کو بھی دفن کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سننا پیارے، بیٹی کیا ہوتی ہے؟ ظالم بادشاہ جب بستر میں سویا ہے، سونے کے بعد آنکھ لگا ہے، خواب میں جہنم کے سردار آئے ہیں۔ کون ہے جہنم؟ جہنم کے سردار بڑے بڑے جو فرشتے ہیں وہ ہیں، اور جنت کا سردار حضرت رضوان ہے۔ اللہ اکبر۔ رضوان کے ساتھ میں جہنم کے تمام جو فرشتے ہیں انہوں نے پکڑنے کے بعد میں ہاتھوں باندھا، پاؤں کو باندھا، اور باندھنے کے بعد کہاں لے کے گیا؟ جہنم کی پہلی دروازے پہ، جہنم کی پہلی دروازے پہ۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بیٹی پیدا ہونے سے منہ بنانے والوں، سنو، فرشتے جہنم کی پہلی دروازے پہ پہنچا، اور جیسے ہم لوگ جھولا کرتے ہیں نا، یوں فرشتے پکڑ کے جہنم میں ڈال رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہائے کوئی تو بچا لے، ہائے اللہ رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کی رحمت بن کے پہلی بیٹی پہلی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ جیسے کہا اللہ رحم فرما، رحم بن کر کے، رب کا رحمت بن کر کے بیٹی، پہلی بیٹی پہلا دروازے پہ آیا، اور آ کے باپ کو یوں بچا لیا، میرا باپ ادھر جا رہے ہو، سنو، جہنم سے بچا لیا۔ اب کیا ہوا؟ پہلی بیٹی کی نمبر ختم، اب باری آئی، فرشتے لے کے چلے دوسرا دروازے پہ، اب یہاں بھی ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا، پھر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہائے اللہ، یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اتنی صدائیں لگانا تھا، دوسری بیٹی دوسری دروازے پہ آ کے باپ کو یوں بچا لیا، سبحان اللہ، یوں چلتا رہا، تیسری بیٹی بچا لیا، چوتھا دروازے پہ چوتھی نمبر کی بیٹیوں نے بچا لیا، 5واں نمبر کی دروازے پہ 5 بیٹیوں نے 5ویں نمبر کی بیٹی نے بچا لیا۔ لیکن پہلا میں بھی بچتا گیا، دوسرا میں بھی بچتا گیا، تیسرا میں بھی بچ گیا، چوتھا میں بھی بچ گیا، 5واں دروازے میں بھی بچ گیا۔ لیکن باری آئی 6 نمبر کی، جب باری آئی 6 نمبر دروازے کی، اللہ اکبر، فرشتے نے دیکھا آگے بھی کوئی نہیں ہے، پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، مگر زبان پر چیخ ہے، صدائیں ہے، کوئی تو بچا لے، کوئی تو بچا لے۔ مگر یاد رکھنا، اللہ اکبر، عالم کیا تھا؟ جیسے جہنم میں ڈالا، چیخا، چلایا، اٹھا، بیوی کے قدم پکڑے، رونے لگے، کہنے لگے میری شریک حیات، اے میری بیوی مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہے، مجھے پتا نہ تھا کہ بیٹی اتنا بڑا رحمت ہوا کرتا ہے، مجھے معلوم نہ تھا بیٹی یہ مقام رکھا کرتی ہے، مجھے یہ پتا نہیں تھا بیٹیوں کا بھی یہ شان ہوتا ہے کہ باپ جہنم میں جائے بیٹی
جانے نہ دے بلکہ جہنم کے دروازے سے بھی گریبان پکڑ کے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ذات بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے بیٹی کا، تو بیٹیوں سے پیار کرو۔ نبی فرماتے ہیں جس کے گھر میں ایک بیٹی آ جائے، ایک بیٹی پیدا ہو جائے، اس نے پرورش کی کرایا، کھلایا پلایا، اچھا سے تعلیم دیا، اور تعلیم دینے کے بعد میں ان کا شادی کرا دیا، شادی کرا دیا، جنت کا حقدار ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ بار نعرہ لگا دو بھائی جناب، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا ان کے علم میں، عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما، سبحان اللہ۔ ان کو عقل سلیم عطا فرما، دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سنیں بیٹی کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک کلکٹر تھی، کون کلکٹر سمجھتے ہیں نا، کلکٹر ڈاکٹر انجینئر ہوتا ہے نا، ایک کلکٹر تھی، خاتون تھی، عورت تھی، عمر 35 سال۔ میں نے سوال کیا کلکٹر میڈم السلام علیکم، مسلمان تھی، میری حیات کی بات ہے، موجودگی کی بات، میں نے بات کیا، وعلیکم السلام، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ حکم ہے؟ جی اجازت ہے۔ بٹھایا، اپنے کیبن میں لے کے گیا، آفس میں بٹھایا اور بات چیت شروع ہو گئی۔ میں نے کہا میڈم آپ کی شادی ہو گئی؟ آپ کی یہ شادی کی محفل ہے، بھائی جان کا کہنا بھی تھا حضرت گفتگو شادی کے موقع میں ہونی چاہیے، ورنہ میں تقریر پہ اگر آ جاؤں خدا کی قسم تعریف مت سمجھیے گا، کھڑا ہو کر کے آپ نعرے لگانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اگر میں تقریر کرنے پہ آ گیا خود سے میں بولوں گا نہیں، لیکن تقریر نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں۔ سنیں بیٹیوں کی شان کیا ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے تماشا بنا کے رکھا نا، 4 لاکھ 5 لاکھ، جیسے ہی دنیا کی دستور بھرانا، یوں بیٹی باپ کو بوجھ نہیں لگتی، بیٹی باپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ، کلیجے کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے۔ اللہ، لیکن ہم ظالم بن گئے، ہم نے دنیا کو بگاڑا، دنیا کی جو حالات ہے اسے ہم نے خراب کیا۔ اور یاد رکھنا جس کی بدولت، جس کی وجہ سے معاشرے کا ہو، علاقے کا ہو، گھر کا ہو، جہاں کا بھی ہو، ماحول خراب ہو جائے، بگڑ جائے، لوگ گنہگار ہو جائے، گناہ کا عادی بن جائے، یاد رکھنا ان کا ٹھکانہ ڈائریکٹ جہنم، ڈائریکٹ عتبہ کے ساتھ، ڈائریکٹ قارون کے ساتھ، ڈائریکٹ حامان کے ساتھ، ڈائریکٹ ابو جہل کے ساتھ ان کا میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا۔ میں نے کتنی بڑی ظالموں کا نام لے لیا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھ گئے ہوں گے، بے شک، کتنی بڑے بڑے ظالم تھے، کتنے بڑے بادشاہ بھی تھے، طاقتور تھے، پیسوں والا تھے۔ یار پیسے کا نام زندگی ہے ہی نہیں، کس نے کہہ دیا تم سے تم نے پیسوں سے دل لگا لیا؟ ہاں کس نے کہہ دیا پیسوں میں زندگی؟ نہیں، پلٹ کے آؤ مذہب اسلام میں، پلٹ کے آؤ، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کیا ہے زندگی؟ تاج الشریعہ کو پڑھو تو زندگی سمجھ میں آئے گا، بے شک، اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو زندگی سمجھ میں آئے گا، کبھی بغداد کے چکر لگاؤ زندگی سمجھ میں آئے گا۔ ہاں لیکن بغداد کے چکر میں گھر کو مت بھول جانا، باپ کو مت بھول جانا، ماں کو مت بھول جانا۔ میں عرض کر رہا تھا کلکٹر آپ کی شادی ہو گئی، میں بات پوری کر لوں ورنہ بات کہیں سے کہیں جا سکتی ہے۔ شادی ہو گئی؟ نہیں شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میڈم عمر تو آپ کی 35 سال لگ رہا ہے، 30 پلس ہوگا۔ انہوں نے کہا حضرت 30 نہیں بلکہ میں 35 سال کی ہوں۔ کتنے کا ہوں؟ 35 سال کا ہوں، مگر شادی نہیں کی۔ آج کے جوان یا بیٹی یا بیٹا کسی کا رہے گا کنوارا، بھاگ جائے گا، کسی کو لے کے لچا لفنگا ہو، گنڈا موالی ہو، چل نکل، کیا رکھا باپ ماں کی خوشی میں؟ سنے باپ ماں کی وقار میں بتانے لگا، باپ ماں کی شان کیا ہے۔ آج کی جوان یہ نہیں کرے گا، نکل۔ لیکن وہ خاتون جس نے حضور کی سیرت کو پڑھی، جنہوں نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی زندگی کو پڑھی، کہنے لگا حضرت میں کیا بتاؤں، میری زندگی کی کہانی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا میں بالکل فرصت سے ہوں، میں اگر آپ سے پوچھ رہا کچھ وجہ ہے نا، آپ بتائیے، جتنی لمبی کہانی میں سنوں گا۔ کہنے لگا حضرت جی
کیا بتاؤں، میرے گھر میں میرے باپ نے جب شادی کیا، شادی کرنے کے بعد خوب اچھی زندگی گزر رہی تھی، خوب اچھی زندگی، کوئی کمی زندگی میں باپ اور ماں کا نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا کیا، میری بہن پیدا ہوئی، اور ہونے کے بعد میں لوگوں نے خوشیاں منایا۔ پھر دوسرا نمبر جب آیا، دوسرا بھی اللہ نے مجھے بہن عطا کیا، میرا باپ کو بیٹی ہوئی، 3 بیٹی 4 بیٹی ہو گئی۔ میرا باپ رونے لگا، یا اللہ کون آخر یہ کیا ہو رہا، مجھے صرف بیٹی ہی کیوں آ رہا؟ لوگوں کی سوچ ہوتا ہے بیٹا بھی ہو جائے تو خوشی ہوگی، صرف بیٹی کیا ہے؟ تو حضرت جی کیا بتاؤں، میرا باپ نے سوچنے لگا اور آپس میں مشورہ کرنے لگا، میری ماں سے کہنے لگا، میری بیوی اگر اس بار بھی بیٹی ہو گئی تو اسے بیچ چوراہے پہ جا کر کے ان کا گلا یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! سنے پیارے، کہنے لگے کہ میں اس وقت دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یہ ساری کہانی میرا باپ نے مجھے بتایا ہے، یہ ساری باتیں میرا باپ نے مجھے سکھایا ہے۔ حضرت جی میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ میرے باپ نے جو سبق سکھایا ہے، میرے باپ نے جو کہانی بتایا ہے، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میں نے شادی کیوں نہیں کی، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، ان کے پیچھے کا درد آپ سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر! میرا باپ کا سوچ یہ تھا کہ اللہ اگر اس بار بھی بیٹی اگر دے، اسے چوراہے پہ جا کے ان کے گردن پہ تلوار چلا دیں گے۔ اللہ اکبر! سنے پیارے، کہتے حضرت جی کچھ دن کا عرصہ گزرا، اللہ نے بیٹی کی شکل میں مجھے پیدا کر دیا، میں پیدا ہو گئی۔ سنے پیارے، بیٹی کی شان کیا ہوتی ہے، بیٹی کا مقام کیا ہوتی ہے، بیٹی کا عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کی عزت اللہ نے عطا کیا ہے، بیٹیوں کی عزت کی حفاظت اللہ کرتا ہے، خالق کائنات کرتا ہے۔ کوئی دنیا دار جتنا چاہے عزت کو لوٹنے کی کوشش کرے، اسے برباد کرنے کی کوشش کرے، مگر یاد رکھنا، کان دھول کے سننے مسلمانوں، بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سنے پیارے، آقا کریم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! سنے وہ بیٹی کہنے لگی، حضرت جی کیا بتاؤں، 5ویں نمبر کی بیٹی میں پیدا ہو گئی، اللہ نے مجھے پیدا کر دیا اسی گھر میں جہاں میرا باپ ظالم باپ چاہتا تھا بیٹی اگر پیدا ہو جائے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے، سنے پیارے، بیٹیوں سے نفرت جو کرتے ہو، بیٹیوں کو جو گرا ہوا سمجھتے ہو، یار بیٹیوں کی شان آج سماعت کر لینا۔ اللہ اکبر! بیٹی کہنے لگی، کریکٹر میڈم کہنے لگی، میں کیا بتاؤں، اللہ نے اپنے کرم سے مجھے پیدا فرما دیا، میرا باپ ادھر مجھے قتل کرنے کے لیے تیار تھا، میرا باپ مجھے مارنے کے لیے تیار تھا، میرا باپ مجھے زندہ دفن کرنے کے لیے تیار تھا، میں کیا بتاؤں۔ حضرت جی نفیس رضا کٹیہاری آپ کا نام ہے، انہوں نے کہا تھا میری کہانی آپ نوٹ کر لینا، میری کہانی سماعت کر لینا۔ اللہ اکبر! بیٹی کہتی ہے، کلکٹر کہتی ہے، کیا بتاؤں، میرا باپ جہاں مارنے کے لیے تیار تھا اس گھر میں میں نے آنکھ کھولی ہے، اس گھر میں میں نے زندگی لے کے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! پھر عالم کیا تھا، باپ نے جیسے دیکھا چیخا چلایا اور رونا شروع کر دیا، انہوں نے پلاننگ بنایا، بیٹی ہوئی ہے کیا کیا جائے، کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے، پلاننگ تو پہلے سے چل رہی تھی، آج موقع مل گیا۔ کہنے لگا جب رات کو سب سو جائیں گے، علاقے کے سب لوگ سو جائیں گے، راستہ سناٹا ہو جائے گا، بازار خالی ہو جائے گی، جیسے دمائی پور کے چوک ابھی دیکھیں گے پورا سناٹا ہوگا، 1-2 لچھے لفنگے گونڈے موالی عیاشی کر رہے ہوں گے، تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ جوان کہنے لگا یہی ٹھیک موقع ہے، رات کے ٹھیک 12 بج رہے ہیں، اس وقت بازار میں کوئی نہیں ہوگا، راستے پہ بھی مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، بیٹی کو گود میں لیا ہے اور لینے کے بعد میں بازار پہنچا ہے، بازار میں جانے کے بعد میں جیسے ہی بیٹی کو انہوں نے گود میں لیا، بیٹی کے لیے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، بیٹی کی شان سنے، اللہ میں نے کہا بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
سبحان اللہ. اب کہنے لگا یار میں نے تو برسوں سے سوچ رکھا تھا اگر بیٹی ہوگی تو قتل کر دیں گے, کسی کا نہیں سنیں گے, 2 ٹکڑا کر دیں گے, کہانی ختم. لیکن بیٹی کے لیے ہمدردی آ گیا دل میں. کہنے لگا اب اسے مارو تو کیسے مارو, یار مار تو نہیں سکتا لیکن بازار میں چھوڑ کے ضرور گھر جا سکتا. عقل نے جواب دیا ظالم کا. بازار پہ گیا اور چوک پہ جا کر کے چھوڑ دیا بچے کو. کتا آئے گا, کوئی بھی آئے گا, چیر پھاڑ کے بچے کو کھا لے گا, کہانی ختم, قصہ ختم. لیکن سنیں, اللہ بیٹیوں کو عزت دے کے زمین پہ پیدا کیا. اللہ بیٹیوں کی عزت کو بچانا بھی جانتا ہے, ظالموں سے حفاظت فرمانا بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. 12 بجے رات کو ننھا سا بچہ, ابھی 1 دن کا بچہ نہیں ہے, شام میں پیدا ہوا, 12 بجے رات کو بازار میں چھوڑ آیا. اب ذرا غور فرمائے اس بچے کا عالم کیا ہوگا, اس بچے کا دل کیا کہتا ہوگا. لیکن اس عالم میں اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. آج بھی رب کے گھر سے جسے نفرت ہے, آج بھی اللہ کے گھر میں جا کے اپنے رب کے آگے میں پیشانی نہیں جھکانے والے, سنو اللہ کتنا پیار کرتا ہے. وہ تو 1 دن کا بچہ ہے, انہوں نے کبھی کوئی سجدہ نہیں کیا ہے, انہوں نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کیا ہے, انہوں نے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا ہے, انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے, جنت کو جانا ہی نہیں ہے, جہنم کو پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ کون ہے یہ بھی بے خبر ہے, مصطفیٰ کون ہے, دنیا زندگی عقبہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں جانتا. لیکن میرا رب اتنا بڑا قادر مطلق ہے. میرا اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے, اللہ بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے.